بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ اللہ جل مجدہ کا بے انتہا لطف و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر 19ویں ماہانہ یوتھ سیشن میں اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے یوں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کی توفیق اور عنایات ہی سے ہم یہ پروگرام کرنے میں کامیاب ہوئے۔ گفتگو کے آغاز میں دعا گو ہوں اپنے وطن عزیز کے ان شہریوں کے لیے، اپنے ان بے بس اور بے سہارا بھائیوں کے لیے جو اس وقت سیلاب کی آفت سے نبردآزما ہیں۔ قریباً 3.5 کروڑ سے زائد پاکستانی بے گھر ہو چکے ہیں اور ملکی معیشت کو ہزارہا ارب کا نقصان ہو چکا ہے۔ تو گفتگو کے آغاز میں ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت وطن عزیز کے معاملات اور مسائل کو حل فرمائے، اور خاص کر ان مشکلات میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی خصوصی مدد فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں حبیب بھائی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جن کی شاپ پہ مہک اسٹیٹ ایڈوائزرز پہ ابراہیم روڈ پہ آج ہم اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ہمیں پروگرام کرنے کی اجازت دی۔ اس کے علاوہ میں تمام آپ شرکاء محفل کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے اتوار کے روز وقت نکالا۔ گفتگو کا موضوع آج ہے کہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور توبہ۔ آغاز میں حدیث مبارکہ کوٹ کرنا چاہوں گا، اور یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ ہے۔ حضور علیہ السلام سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فوالذی نفسی بیدہ، کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں خود محمد مصطفیٰ کی جان اقدس ہے۔ اور جب حضور علیہ السلام یہ بیان فرما رہے تھے تو اس وقت حضور علیہ السلام کی محفل میں، مجلس میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم تک عظیم المرتبت شخصیات موجود تھیں۔ آقا علیہ السلام اپنے اصحاب سے فرمانے لگے کہ مجھے اس ذات کی قسم کہ جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ، کہ جب تک کہ وہ مجھ سے محبت نہ کر لے، من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کوئی اس وقت تک محبت نہ کر لے کہ اپنے اس کی محبت، مجھ سے جو محبت ہے وہ اس کے والدین کی محبت سے بھی بڑھ جائے، مجھ سے محبت اس کی اپنی اولاد کی محبت سے بھی بڑھ جائے، اور میرے ساتھ اس بندہ مومن کی محبت کائنات میں جو کچھ ہے، جو مال و متاع ہے، جو جاہ و جلال شہرت ہے، سب کچھ تمام دنیا و ما فیہا سے جب تک ایک بندہ مومن کی محبت حضور علیہ السلام سے بڑھ نہ جائے، آقا نے فرمایا ایمان نہیں آ سکتا تمہارے دلوں میں۔ اب یہاں پر ایک لمحے کو غور کیجئے کہ سامنے کون موجود تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صدیق اکبر کہ جب حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ دین کو ضرورت ہے، جو مال و اسباب گھر پر ہے لے آئیے، تو حضرت عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا مال لے آتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق سمجھتے ہیں کہ شاید آج میں سب سے سبقت لے جاؤں گا سخا میں، غنا میں، مگر فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا جب حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے حضور علیہ السلام کی پکار پہ، ندا پہ، حضور نے بلایا تھا کہ لے آؤ دین کو ضرورت ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان حتیٰ کہ سوئی بھی نہ چھوڑی وہ بھی لے آئے۔ اس موقع پر مفکر اسلام اقبال نے کہا کہ پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ وہ صدیق اکبر جو محبت مصطفیٰ میں، فنائیت مصطفیٰ کے اس مقام پر تھے، ان کی موجودگی میں آقا فرما رہے ہیں کہ تم بھی اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ مجھ سے زیادہ محبت نہ کر لو، اپنے والدین سے بھی، اپنی اولاد سے بھی،
اور تمام دنیا و مافیا سے بڑھ کر جب تک مجھ سے محبت نہ کر لو ایمان نہیں آ سکتا۔ پھر حضرت عمر فاروق موجود ہیں، وہ فاروق اعظم کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، تو اعلان فرما دیا کہ پورے عرب میں اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ وہ بیوہ ہو جائے، اگر کوئی ماں چاہتی ہے کہ وہ اس کا بیٹا چلا جائے، اس بیٹے سے محروم ہو جائے، اگر کوئی بہن چاہتی ہے وہ اپنے بھائی سے محروم ہو جائے، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنی جان اس کے عزیز نہیں ہے، تو وہ آج عمر ابن الخطاب کا سامنا کرے۔ آج عمر نے اسلام قبول کر لیا، اب اسلام کی دعوت علی اعلان ہوگی۔ وہ عمر فاروق کہ جن سے متعلق حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، مگر لا نبی بعدی، نبوت ختم ہو چکی۔ اس مقام پر فائز ہو کر بھی حضور نے فرمایا ایمان نہیں آ سکتا جب تک مجھ سے زیادہ محبت نہ کر لیں۔ پھر ناظرین میں اور حاضرین میں حضرت عثمان غنی موجود ہیں۔ وہ عثمان غنی کے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور علیہ السلام نے آپ کو صلح کرنے کے لیے بھیجا تو آپ حرم میں موجود تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور قریش جو تھے مکہ کے، چونکہ حضرت عثمان غنی قریشی تھے اور آپ کا مقام و مرتبہ بڑا بلند تھا، تو آپ کو جو قریش مکہ تھے انہوں نے دعوت دی کہ اے عثمان، آپ تو چونکہ حرم میں آ چکے ہیں، حرم کعبہ میں داخل ہو چکے ہیں، بیت اللہ سامنے ہیں، تو مسلمانوں کا لشکر حضور علیہ السلام کے ساتھ مکہ سے باہر تھا، ان کو اجازت نہ دی قریش نے اور کفار نے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے، مگر کہنے لگے عثمان آپ ہمارے لیے قابل عزت ہیں، آپ چونکہ حرم میں آ چکے ہیں لہذا آپ کو اجازت ہے آپ طواف کر لیں۔ مگر عثمان غنی نے وہ تاریخ ساز جملہ محبت مصطفیٰ میں ڈوب کر فرمایا کہ عثمان اس وقت تک کعبہ کا طواف نہیں کرے گا جب تک کہ عثمان کے قائد جناب محمد مصطفیٰ اس کے ساتھ نہ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ کے اس مقام پر تھے، اس کے باوجود ان کی موجودگی میں آقا فرما رہے ہیں کہ ایمان نہیں آ سکتا جب تک کہ اولاد، والدین، تمام دنیا سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرنا۔ پھر ان حاضرین میں حضرت علی موجود ہیں کہ ہجرت مدینہ کے موقع پر پتہ تھا کہ کفار نے احاطہ کر لیا ہے، محاصرہ کر لیا ہے، حضور علیہ السلام کے حجرہ مبارک کو گھر کو گھیرے میں لے لیا، تو پتہ تھا کہ جان جائے گی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بستر پر اے علی آپ آج رات آپ قیام کریں گے۔ تو پتہ تھا کہ جان جانی ہے، مگر قربان ہے جان قدمین مصطفیٰ پر، در مصطفیٰ پر، وہ علی جن کو حضور نے فرمایا کہ من کنت مولا فاز علی جن مولا، جو مجھے اپنا لیڈر مانتا ہے اس کا علی بھی لیڈر ہے۔ اس مقام پر فائز ہو کر وہ موجود ہیں، آقا ان کی موجودگی میں بھی فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور اپنے تمام دنیا سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ قربان جائیے ان حضرات گرامی میں سے کوئی ایک نہ بولا کہ آقا ہم تو پہلے ہی آپ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم نے تو سب کچھ آپ کی محبت میں لٹا رکھا ہے، پھر بھی ہم سے تقاضا۔ چونکہ وہ جانتے تھے کہ محبت مصطفیٰ کی کوئی حد نہیں، یہ وہ اعزاز ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جتنا بھی آگے گئے ہیں اس وادی میں بھی اور مقامات ہیں محبت مصطفیٰ میں، تو وہ ڈوبے ہوئے تھے۔ ایسے حضرات گرامی کی موجودگی میں آقا فرمائیں کہ مجھ سے زیادہ محبت کرو، اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام دنیا سے بڑھ کر۔ اب ذرا آپ اپنے حال کا مشاہدہ کریں کہ ہم کہاں پر موجود ہیں۔ ہمیں شب و روز 5 وقتہ نماز کی پکار آتی ہے اور ہم دنیا میں اس قدر الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں وقت نہیں ملتا دین کے لیے، اللہ اور اس کے حبیب کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس وقت نہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ اور عجب مزے کی بات ہے کہ پورے عالم اسلام میں سب سے زیادہ محبت کے دعوے دار، حضور علیہ السلام سے محبت کے دعوے دار وطن عزیز پاکستان میں پائے جاتے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ سب سے زیادہ لوگوں کے حق بھی اسی ملک میں چھینے جاتے ہیں۔ انتہائی شرمناک واقعہ ابھی ریسنٹلی رونما ہوا کہ سیلاب زدگان، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ صوبہ سندھ میں سانگڑ کے شہر میں سانگڑ میں ایک سیلاب زدہ بچی کو راشن کے جھانسے میں بلا کر اس کی عزت لوٹی گئی۔ یہ ہم ہیں محبت مصطفیٰ کے علم بردار، یہ سرزمین ہے محبت مصطفیٰ کے نام لینے والوں کی۔ سوچنا ہوگا کہ آج ہم کہاں جا چکے ہیں، ہم کس دلدل میں دستے جا رہے ہیں، ہم کیسی محبت کا نام لیتے ہیں، کون سی محبت حضور علیہ السلام، کیا عملاً ہے ہمارے اندر محبت حضور علیہ السلام کی جھلکتی نظر آتی ہے؟ عالم یہ ہے، اور اس کی بھی وجہ بتاتا ہوں، تشخیص کرتا ہوں کہ ہم کہاں پر ہم سے خطا ہو رہی ہے، ہم سے چوک ہو رہی ہے، ہم کہاں مسٹیک کر رہے ہیں۔
اب اگلی روایت میں لا رہا ہوں، یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ۔ ابھی میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے باہر کی بات ہی نہیں کر رہا، اور اس کے راوی ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ راشد بھائی اگر وہ کم ہو سکتا ہے نا اس کو کم کریں۔ تو صحیح بخاری کی والیوم 4 ہے اور حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 3816، 3816۔ صحیح مسلم کی بھی والیوم 4 ہے اور حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 2756، 2756۔ ان عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی قتل احد بعد 8 سنین۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عقبہ کہ غزوہ احد کو 8 برس بیت چکے تھے، شہدائے احد کی تدفین ہو چکی تھی۔ 8 برس کے بعد آقا علیہ السلام غزوہ احد میں شہید ہو جانے والے مجاہدین کی قبروں پر تشریف لائے، اور 8 برس پہلے جو نماز جنازہ ادا کی تھی اس کو ریپیٹ فرمایا، نماز جنازہ پھر سے ادا کی۔ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری صحیح مسلم متفق علیہ۔ حدیث کی سند میں اور حدیث کی صحت میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں، حدیث صحیح ثقہ درجے کی حدیث، بخاری مسلم صحیحین متفق علیہ۔ تو فرمایا دوبارہ نماز ادا کی جیسے جنازہ پڑھا۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام ممبر پہ تشریف لائے، مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم، اور ممبر پر آ کر فرمایا، اب یہاں پر جو حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی آ رہا ہے اس کو سر تپا کان بن کر سنیے گا اور دیکھیے گا کہ ہم سے خطا کہاں پر ہو رہی ہے، ہم کہاں پر غلطی کر رہے ہیں، آخر یہ ہمارا حال آج ہوا کیسے ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا فقال انی بین ایدکم فرتن، فرمایا بے شک اللہ نے مجھے تمہارے درمیان قائد بنا کر بھیجا ہے، میں تمام بنی نو انسان کا رہبر ہوں، وانا علیکم شہید، اور بے شک میں تم سب کا گواہ ہوں، تم جو میرے سامنے کرتے ہو مجھ سے چھپ کر کرتے ہو، اللہ نے مجھے گواہ بنایا ہے، اس کے اذن سے مجھے معلوم ہے۔ پھر فرمایا کہ بے شک تمہاری اور میری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، وَإِنِّي مَوْعِدُكُمْ عَلَىٰ حَوْضٍ، حوض کوثر پر تمہاری اور میری ملاقات ہوگی۔ پھر آگے فرمایا وَإِنِّي لَأُنظُرُ إِلَيْهِ مِنْ هَٰذِهِ مُقَامِ، فرمایا حتیٰ کہ میں حوض کوثر کو اس مقام پر بیٹھ کر دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے عظمت مصطفیٰ کہ تشریف فرما ہے ممبر پر مگر حوض کوثر کا ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور امام بخاری اور امام مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں، حدیث صحیح۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں، لوگ اکثر بعض دفعہ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کو فلاں علم نہیں ہے، حضور کو معاذ اللہ فلاں علم نہیں ہے، حضور کو سارا علم نہیں ہے۔ ارے بابا، کسی کا علم ہے یا نہیں اس کا فیصلہ وہ کرتا ہے جو اس سے بڑا ہو، ہم تو امتی ہیں، ہمارا ہی کیا اوقات کہ ہم پیغمبر کی شان کا فیصلہ کریں کہ ان کو علم تھا کہ نہیں تھا۔ ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو انالیسس کرتا ہے، ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو جج کرتا ہے، استاد کہ اس کی کیا گریڈنگ ہے۔ کیا کبھی اسٹوڈنٹ نے بھی ٹیچر کی گریڈنگ کی ہے کہ میں اپنے ٹیچر کو A+ گریڈ دوں گا جی؟ جب اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کی گریڈنگ نہیں کر سکتا تو امتی اپنے پیغمبر کی گریڈنگ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ حضور کو کیا علم تھا اور کیا علم نہیں تھا، یہ شان میں بے ادبی ہو جاتی۔ تو آقا نے فرمایا میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں اس مقام پر بیٹھ کر۔ پھر آقا علیہ السلام نے آگے جو ارشاد فرمایا اس کو توجہ سے سنیے گا۔ فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ، ابھی تک جو پیچھے باتیں فرمائیں بار بار آپ نوٹ کر رہے ہوں گے، حضور فرما رہے ہیں وَإِنِّي، بے شک، بے شک۔ اس مقام پر فرمایا بے شک اللہ کی قسم، جو اگلی بات آنے جا رہی اس میں تاکید ہے۔ بے شک بھی فرمایا، حضور آپ تو پیغمبر ہیں، آپ بے شک نہ بھی کہتے ہمیں تب بھی شک نہ تھا، آپ نے پیغمبر امام الملائک امام الرسول ہو کر بھی آپ فرما رہے ہیں بے شک، شک نہ کرنا، اور پھر ساتھ میں قسم بھی فرما رہے ہیں واللہ۔ تو حضور بات کیا ہے؟ فرمایا ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میری امت میرے بعد شرک میں پڑ جائے گی، اس کا خوف نہیں ہے، صاحب شریعت کو خوف نہیں، صاحب دین کو خوف نہیں۔ اب وہ لوگ سوچیں جو ساری زندگی شرک پر لگا دیتے ہیں، امت کا مسئلہ شرک نہیں ہے، اگر شرک مسئلہ ہوتا تو صاحب پیغمبر کو خوف ہوتا۔ وہ فرما رہے ہیں مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے، بے شک اللہ کی قسم مجھے اس کا خوف نہیں، ولیکن اخاف علیکم، ہاں ایک خوف ضرور ہے، ان تنافسوا فیہا،
کہ میری امت دنیا میں حد سے زیادہ الجھ جائے گی۔ یہی وہ مسئلہ ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ آج ہم بے حس ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ارشاد مصطفیٰ کی روشنی میں دیکھیے، حضور 1400 برس پہلے ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے خوف ہے، شرک کا خوف نہیں ہے، ایک خوف ہے، ان تنافسوا فیہا، کہ میری امت دنیا میں الجھ کے رہ جائے گی۔ تو یہ وہ غلطی ہے جو ہم سے ریپیٹڈلی سرزد ہو رہی ہے، بار بار ہم اسی میں خطا کر رہے ہیں اور دنیا میں حد سے زیادہ الجھ کر رہ گئے۔ اس مقام سے ہمیں پلٹنا ہوگا در مصطفیٰ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ٹول ہے، جو راستہ ہے جو ہم نے اختیار کرنا ہے اس دلدل سے واپس نکلنے کے لیے، وہ راستہ توبہ کا راستہ ہے۔ اس مقام پر میں سورہ الحجرات، یہ قرآن مجید کا 49 چیپٹر ہے اور اس کی آیہ نمبر ہے آیہ مبارکہ 11، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اللہ نے فرمایا، خالق کائنات نے فرمایا کہ جو گناہ کر کے توبہ نہ کرے بس وہی ظالم ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو گناہ کرے وہ ظالم ہے، قربان جائیے خالق کی شان پہ۔ گناہ کرنے والے کو اس نے ظالم نہیں کہا، خالق ہو کر نہیں کہا۔ گناہ گار کے لیے گنجائش رکھی ہے، کس کی؟ توبہ کی، مگر فرمایا اے ظالم، اگر تو گناہ بھی کرے اور توبہ بھی نہ کرے، مطلب تجھے شرم بھی نہ آئے، تجھے ندامت کے طرح آنسو بھی نہ بہیں، تو گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے، گناہوں کی لت بنا لے، عادت بنا لے، اور پھر بھی توبہ نہ کرے، تو بس پھر تجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ خالق کائنات۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس ایسے لوگ ہی ظالم ہیں۔ تو آج محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا ہے، حضور علیہ السلام کی محبت آوازیں دے رہی ہے، ہمیں پکار رہی ہے کہ اے مسلمان، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ، اپنی حالت کو دیکھ کہ تیرے اسلاف بڑے کیا تھے اور تو کیا بن چکا ہے۔ پلٹ آ واپس در مصطفیٰ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کسی نے کہا، اکبر الہ آبادی نے، کہ اے خاصائے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری عجب وقت آن پڑا ہے، حضور کو پکاریے، حضور کے در سے خود کو جوڑیے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ گناہگار ظالم نہیں ہے، مگر گناہگار وہ جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ اس موقع پر حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمہ اللہ، جن کے اس وقت ہم در انور کے بھی قریب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے شیخ جنہوں نے علی حجویری کو داتا گنج بخش کے مقام تک پہنچایا، امام ابو القاسم القشیری رحمہ اللہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں شیخ داتا صاحب کے جو شیخ ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ توبہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں توبہ فقط ایک ہی شے کا نام ہے، اور وہ ہے شرمندگی۔ شرمندگی، کہ جب گناہ گار کو شرمندگی ہوتی ہے، شرمندگی کا احساس جنم لیتا ہے، بس وہیں سے توبہ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا اصل کل مقام التوبہ، کہ زندگی کے ہر مقام اور ہر مرحلے کی اصل توبہ ہے۔ ایک بندہ مومن اپنی زندگی کو کامل اس وقت تک بنا ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ توبہ کے راستے سے نہ گزرے۔ زندگی کا ہر مقام توبہ سے جوڑو، یہ داتا صاحب کے شیخ فرماتے ہیں۔ اب زندگی کا ہر مقام توبہ سے کیسے جوڑا جائے، اس کی میں آپ کو مثال نماز کے ذریعے دیتا ہوں۔ جب آپ نماز کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کا رخ، آپ کی ڈائریکشن اور آپ کی سمت قبلہ کی طرف ہوتی ہے۔ کیا آپ شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی حالت میں رہتے ہیں؟ نہیں، حالتیں بدلتی رہتی ہیں، مقامات بدلتے رہتے ہیں، سمت ایک رہتی ہے۔ آج کی میری گفتگو کی یہ نچوڑ ہے جو میں نے دو طرفہ گفتگو کی ہے، کہ سمت در مصطفیٰ کی طرف رکھنی ہے، زندگی کی سمت، زندگی کی ڈائریکشن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف رکھنی ہے، ہماری ڈائریکشن ان کی طرف ہونی چاہیے۔ رہ گئے زندگی کے مقامات، جیسے نماز میں کبھی حالت قیام میں ہوتا ہے بندہ، پھر رکوع کا مقام آتا ہے، پھر سجدے میں جاتا ہے، پھر تشہد میں گھٹنوں کے بل دوزانوں ہو کر منگتا بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو مقامات بدلتے ہیں مگر نماز جاری رہتی۔ تو اسی طرح زندگی میں بھی کبھی انسان اٹھتا ہے، سر اٹھا کر چلتا ہے، کبھی سر جھکانا پڑتا ہے، کبھی نشیب آتا ہے، کبھی فراز آتا ہے، مقامات بدلتے ہیں۔ امام ابو القاسم قشیری فرماتے ہیں اصل کل مقام التوبہ، زندگی کا مقام کوئی بھی آ جائے، بندہ مومن توبہ سے جڑا رہے، اسی میں تیری خیر ہے، اسی میں تیری بقا ہے۔
جس لمحے تو نے توبہ کا راستہ چھوڑ دیا اس لمحے تیری بربادی کا راستہ شروع ہو گیا۔ سو ہمیں توبہ کی طرف پلٹنا ہے۔ اور گفتگو کو میں وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ایک ایمان افروز روایت یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گا، اور مزے کی بات ہے کہ یہ اگین صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ ہے۔ صحیح بخاری میں والیوم 3 ہے اور حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 3293، 3293، اور صحیح مسلم میں حدیث کا نمبر آتا ہے 2756، 2756۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص جب وہ قریب المرگ ہوا، مرنے کا وقت قریب آیا، تو اس کو اپنے گناہ یاد آنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی ارشاد فرما رہے ہیں آقا علیہ السلام اپنے اصحاب سے اور قیامت تک آنے والے ہم جیسوں کو سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی جب مرنے کا وقت قریب آیا تو اس کو گناہوں پر شرمندگی ہونے لگی، ندامت کا آغاز ہو گیا، اور اپنے بیٹوں کو وصیت کرنے لگا کہ میرے بیٹو، تمہارا باپ شاید اس دنیا پر جو انسان موجود ہیں تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر گناہ گار تمہارا باپ ہے، لہذا تمہارا باپ مرنے کے بعد اپنے خالق کا سامنا نہیں کر سکتا، اس لیے میری وصیت ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو دفنانا مت بلکہ آگ لگا دینا، تاکہ میرا جسم، میرا وجود راکھ کا ڈھیر بن جائے، کیونکہ میں تو اس وجود کے ساتھ، اس گندے اور پلید وجود کے ساتھ اپنے رب کا سامنا نہیں کر سکتا۔ یہاں پر مغالطہ نہ رہ جائے، یہ شریعت محمدی کی بات نہیں ہو رہی صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو دفنانا ہے نا شریعت میں، آگ لگانا جنازے کو تو وہ حرام ہے، یہ بات ہو رہی بنی اسرائیل کی قوم کی، تو اس نے یہ وصیت کی کہ مجھے آگ لگا دینا، اور حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، امام بخاری امام مسلم متفق علیہ روایت کر رہے ہیں، حدیث صحیح، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب وہ فوت ہو گیا شخص تو اس کے بیٹوں نے اپنے باپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اپنے باپ کی میت کو آگ لگا دی، مگر اللہ کا قانون ہے بعث بعد الموت، موت کے بعد بھی زندگی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس شخص کی روح کو جسم میں دوبارہ پلٹایا اور اپنے سامنے حاضر کر کے فرشتوں کی موجودگی میں اس سے پوچھا، ارشاد فرما رہے ہیں حضور علیہ السلام کہ اللہ نے اس کی روح پلٹا کر جسم میں اپنے سامنے فرشتوں کی موجودگی میں اس سے پوچھا کہ اے میرے بندے، آخر تجھے کیا ایسی نوبت آ گئی، کیا وجہ بن گئی کہ تو نے اپنے آپ کو مرنے کے بعد بھی دفنانے کی بجائے جلانا مناسب سمجھا؟ کہنے لگا باری تعالیٰ میں نے ساری زندگی گزار دی، کبھی تجھے یاد نہ کیا، بس مرنے سے پہلے مجھے تیری یاد آ گئی تھی، میں کانپ گیا تھا، ڈر گیا تھا، شرمندگی کا آغاز ہو گیا تھا کہ میں اپنے مولا کا سامنا کس نگاہوں سے کروں گا، کس چہرے کے ساتھ کروں گا، تو باری تعالیٰ اس سبب سے مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے وصیت کر دی کہ میں اس تیرا سامنا نہیں کر سکتا، تو مجھے آگ لگا دی جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا، کہ جس کی ندامت اور شرمندگی کا عالم یہ ہے کہ مرنے کے قریب جا کر آخری لمحہ تھا مگر اللہ نے توفیق دے دی، اس کو شرمندگی کا احساس ہوا، اپنے گناہوں کی شرمندگی ہوئی، تو اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرمایا۔ یہ ابو القاسم القشیری کو آپ کنیکٹ کریں جو فرمایا کہ توبہ کیا ہے، فقط شرمندگی ہے، اور ایسی شرمندگی جو زندگی کے ہر مقام پر رہنی چاہیے، تاکہ کبھی آپ کو ترقی ملے، کبھی کامیابی ملے تب بھی سر جھکا رہے، اور کبھی ڈاؤن ٹائم آئے، ڈاؤن ورڈز ہوں تب بھی سر جھکا رہے اللہ کے سامنے۔ تو یہ وقت ہے کہ ہمیں پھر سے پلٹنا ہوگا در مصطفیٰ کی طرف، زندگی کی ڈائریکشن یکسوئی کے ساتھ یکسمت ہونا چاہیے، اور حضور علیہ السلام کی طرف اپنی توجہ کا مرکز رکھیں، جبکہ زندگی کا معمول بنا لیں کہ ہر لمحے اور ہر ساتھ زندگی کے ہر فیز میں توبہ کا دامن کبھی ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ آخر پر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالخصوص وطن عزیز کی نوجوان نسل کو، ہماری یوتھ کو اپنے کرداروں کو جھنجھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی شخصیتوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر پر بس میں یہ بات کرتا چلوں کہ اگر ہم نے آج خود کو نہ بدلا، اگر آج خود کو نہ بدلا، یہ وقت ہے، یہ سیلاب آ رہے ہیں، یہ زلزلے، یہ آفات، یہ قدرتی آفات، یہ کھلا پیغام دے رہی ہیں کہ اے مسلمانوں سدھر جاؤ، وقت ہے، تمہیں وقت دیا جا رہا ہے، مہلت دی جا رہی ہے، اگر تم اس مہلت کو اویل نہیں کرتے اور اپنا رخ نہیں بدلتے
تو یقین جانیے کہ 20-25 برس کے بعد جو منظر آنے والا ہے ہم شاید اس کو دیکھنے کے بھی ہماری سخت نہ ہو، ہماری برداشت نہ ہو، ہم اسے دیکھ بھی نہ سکتے ہو۔ ہماری اولاد ہمارے کہے پر نہیں ہوگی، وہ ہم سے 360 ڈگری اپوزٹ ہوں گے، ہم چاہ کر بھی ان کو دین پر قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ آنے والا دور شدید خرابیوں کا دور ہے، بگاڑ کا دور ہے، آغاز ہو چکا ہے۔ جس ملک میں، جس قوم میں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہ رہیں، لوگوں کی جان و مال محفوظ نہ رہے، وہاں ہم کیا توقع رکھتے ہیں کہ خود بخود سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ وقت ہے کہ ہمیں اپنی شخصیتوں پر نظر ڈالنی اور اپنے کرداروں کو سنوارنا ہے اور اپنا رخ دوبارہ سے در مصطفیٰ کی طرف جوڑنا ہے۔ گفتگو میں جہاں کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہو، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ صحیحہ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔